اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ حجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی اکمل سید عرض کر رہا ہوں۔ سید صاحب کہاں سے؟ اکمل سید عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ علی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ اکمل سید صاحب۔ جی جناب، میں ابھی آپ نے تذکرہ کیا بی بی فاطمہ کا کہ جناب رسول خدا کے بعد جو مصائب ان پر گزرے، آپ کی بھی آنکھیں برنم ہوئی۔ میں اصل میں علیل ہوں، کچھ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ مولا جناب اور آج سجاد سلام اللہ کے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ کرتی رہی سوال محمد کی لاڈلی، کیوں اہل شر کچھ بھی نہیں فرقت نبی، دیکھا کسی رسول کی امت میں یہ کبھی، پرسا بھی تم نہ دے سکے اللہ رے بے حسی، لازم ہے کچھ تو شرم خدا و رسول سے، رونے کا حق بھی چھین رہے ہو بطول سے، اور چھایا حیات بنت نبی پر وہ اضطرار، تڑپے تہے مزار بھی محبوب کردگار، دربار میں کھڑی رہی عصمت کی تاجدار، اس واقعے پہ آج بھی انسان ہے اشکبار، اتنی تو بات کھل گئی قتل شعور سے، ارے حاضر مزاج پھر گئے قرآن کے نور سے، اور دربار کے دیے ہوئے زخموں نے کہہ دیا، دنیا میں چند روز کی مہمان ہے فاطمہ، وقت آ گیا تو بنت پیغمبر نے دی صدا، ارے فضا میری شریک ریاضت قریب آ، تیری سرشت میں ہے وفا جانتی ہوں میں، فضا تجھے بہن کی طرح مانتی ہوں میں، اور فضا میرے حسین پہ روئے گی بے کسی، صحرا کی نظر ہوگی میری گھر کی روشنی، اور لٹ جائے گی تمام کمائی بطول کی، خلا کے دو جہاں تجھے بخشے گا زندگی، رکھنا خیال صدمہ زہرا سوا نہ ہو، زینب کے سر سے چادر زینب جدا نہ ہو، اور آخر میں بوتراب سے اتنا کیا کلام، میرا سلام لیجئے اے صاحب انام، زہرا پہ اس جہاں کے مراحل ہوئے تمام، ارے میں جا رہی ہوں چھوڑ کے یہ عارضی مقام، اکھڑی ہے سانس وقت میں وسعت کوئی نہیں، ارے کہہ دیجئے کہ مجھ سے شکایت کوئی نہیں، اور فرمایا ابو تراب نے، اے جان مصطفیٰ تم سے مجھے تو کوئی شکایت ہے کہ یہ کیا کہا، ارے کاٹی تمام عمر بخشنودی خدا، قرآن جس پہ ناز کرے وہ عمل کیا، تابندگی یہ شرع نبی فاطمہ سے ہے، ارے روشن چراغ مصطفی فاطمہ سے ہے، اور آخری بند ہے شہادت کا، ناگاہ فاطمہ نے کیا خلد کا سفر، رونے لگے وسیع پیمبر جھکا کے سر، شور و فغاں میں ڈوب گیا فاطمہ کا گھر، ارے فضا پکاری پاؤں کے تلووں کو چوم کر، اے شہزادی میری مخدوم الوداع، عصمت کی روح صابرہ مظلوم الوداع۔ التماس دعا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ فرمائے ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ اور ہماری سسٹر کی کو بھی سلام، اور تمام مومنین مومنات کو آج کے دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ایک صاحب آئے تھے کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو تھوڑی سی جو ہے نا وہ بھائی تاریخ کو دیکھیے، یہ یہاں پہ آ کے بول دینے سے یہ جتنی آپ کہہ لو کہ یہ 1400 سال سے کبھی عزاداری رکی نہیں، تو یہ کبھی ان باتوں سے رک نہیں پائے گی، نہیں ایسے جا کے اپنی ایسے بہت گھوم رہے ہیں۔
جی ایسے بہت دور آئے، اور جا کے اپنی صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور میں تو خود اہل سنت گھرانے سے واپس آیا ہوں، میں اس در پہ آیا ہوں، تو میں بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو جانتا ہوں. اور یہ جو بول رہے ہوتے ہیں یہ بھی کون لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ عزاداری کبھی زندگی بھر رکنے والی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا بھائی. اور اگر اس کے پروف چاہیے تو اچھی طریقے سے اپنی صحیح بخاری کو کھنگال کے دیکھیے کیا کیا ہوا ہے آل رسول کے ساتھ اور کس کس دور میں کیا کیا ہوا ہے. سب کچھ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہاں پہ آ کے اس طرح سے شور مچانے سے میرے بھائی کچھ نہیں ہوگا، حقیقت کو کوئی نہیں چھپا سکتا. اور یہ شور مچانا آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ میرا نام محمد علی ہے. میرا نام محمد علی ہے. جی آپ محمد علی بھائی، شور مچانا ہی دلیل ہے کہ کچھ ہوا ہے جس پہ پردہ ڈال رہے ہیں. شور اتنی تکلیف اسی کو ہوتی ہے جب آپ نام بتائیں گے نا کسی کے قاتل کا تو وہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے روئے گا. بالکل بالکل. شور پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے پھر بھی بہت زیادہ اس چیز کو وہ رکھا جاتا ہے کہ کہیں تفرقہ نہ پڑے. اور کیا یہ نہیں پھر بھی نام لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو زیادہ وہ دیکھیں نا تاریخ دیکھیے بھائی سب لکھا ہوا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں ایک ایک چیز واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے. ماننا نہ ماننا آپ یہ اپنی مرضی ہے، تو اپنا ظرف ہے کہ بھائی آگے کس کو رسول اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے. ان کی بیٹی کے ساتھ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس کو امت نے چھپایا. امت نے کیا چھپایا؟ سب نے چھپایا سوائے شیعوں کے. ایک شیعہ قوم ہے جو اس پر روتی بھی ہے اور اس کو صاف بولتی بھی ہے. بس اسی لیے تو شیعوں کے لیے شیعہ کو مارا جاتا ہے. اور کیا وجہ ہے شیعوں کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے ہوئے ہیں؟ آج پوری دنیا شیعوں کی دشمن ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے اور کچھ بھی وجہ نہیں ہے. امام حسین کا غم. اور تو یہ کبھی زندگی پر ختم نہیں ہوگا، چاہے کتنے بھی شیعہ. ماشاءاللہ ہماری قوم کی مائیں اتنی، ان کو سلام ہے میرا کہ وہ بچوں کو پیدا اس لیے کرتی ہے کہ امام حسین اور جو ہے اہل بیت کے اوپر وہ شہید ہو جائیں. بے شک بے شک، یہ خدا کا وعدہ ہے علی بھائی، یہ خدا کا وعدہ ہے. بے شک. بہت شکریہ آپ شامل ہوئے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے خیال سے کٹ گئی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو محمد علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں جناب. آج بی بی کا پرسا صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. تو شعر تو کافی لکھے ہوئے تھے لیکن ایک شعر کہوں گا اور چھوٹی سی بات کروں گا، پھر میں دوسرے کالر کو موقع دوں گا کیونکہ وہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بی بی کے کچھ نہ کچھ اس کے لیے آ کے پڑے. فاطمہ بنت نبی اے پیکر صبر و رضا، تو نبی کی لاڈلی تجھ پر فدا صلی اللہ. تو بی بی کے اپنا مصائب بھی ہیں، بی بی کی ساری باتیں ہیں، لیکن بی بی کو ایک چیز بہت پسند ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی. وہ یہ تھی کہ دو آدمیوں کے، دو گروہوں کے اندر صلح کرا دینا. قرآن بھی یہی کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی بیان تھا اور جتنے بھی آئمہ گزرے ہیں سب کی. اور بی بی کو سب سے اچھا عمل وہ لگے گا کہ جو کسی کے اختلافات کو مٹا دے. تو اس کے لیے ایک شخصیت تھی فیصلہ آباد میں، مولانا اقصاد صاحب تھے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ جاتے جاتے دنیا سے کچھ نہ کچھ اہل تشیع بھائیوں کے لیے، اہل سنت وال جماعت کے اندر سے جو اختلافات ہیں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے حل نکال دیا جائے. اب ضرورت یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک تیسری پارٹی آئے گی جو ان کا حل نکالے گی، تاریخ کو دیکھے گی، قرآن پاک کو دیکھے گی، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے گی، بی بی فاطمہ کے دیکھے گی، امام حسین علیہ السلام کا دیکھے گی. ابھی تو امام حسن علیہ السلام کا مسئلہ ہے ہمارے پاس. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ دونوں بی بی کا، امام حسن علیہ السلام کا جو ہے، تو ان کے لیے ایک ہمیں تھرڈ فورس ہوگی جس کی بنیاد میرے خیال ہے مولانا اقصاد صاحب نے اشارتاً کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن ہر مسئلے کا حل دیتا ہے بھائی.
اگر ہم مسئلے کا حل نہیں نکال سکے تو دیٹ مین کہ ہم نے نہ تو قرآن کو پڑھا اور نہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر کوئی اس کے اوپر عمل کیا. تو انشاءاللہ تعالی میرے اہل تشیع بھائی, میرے اہل سنت وال جماعت بھائی, مولانا اسحاق صاحب کا ایک بڑی اچھی بات تھی کہ اے اہل سنت والو, تم تک جو پہنچا تم اس پہ لگے ہوئے ہو. اے میرے اہل تشیع بھائیو, تم تک جو پہنچا ہے تاریخ کا وہ تم تک ٹھیک پہنچا ہے. تم بالکل درست کہتے ہو کہ تم تک پہنچا یہی ہے. تم ان کو برا بلا کہو گے جنہوں نے بی بی فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا. تو دونوں پارٹیوں کے پاس جو کچھ پہنچا ہے وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ دور آ چکا ہے علی بھائی کا, میری بہن کا. اب ہم نے بیٹھ کے قرآن اور رسول کو ساتھ لیں گے, بی بی فاطمہ کو ساتھ لیں گے, امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کو. انشاءاللہ تعالی بنیادیں بہت رکھ دی گئی ہیں. اب ہم اس کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں, اور وہ جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ٹی وی پہ آ کے نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ ایک باڈی بنے گی, وہ باڈی فیصلہ کرے گی, اور یقین جانیے گا امت پوری دیکھے گی کہ ہم ایک ہو گئے ہیں. تو یہی بی بی کا میسج تھا. تو اپنا آج مجھے پتا ہے کہ جنت میں بی بی دیکھ رہی ہے, ہر آدمی کی بات سن رہی ہے, محمد علی کی بھی بات سن رہی ہے, اہل بیت سے جو پیغام جا رہا ہے سب پیغام سن رہی ہے. رب تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اور ہمیں بی بی, ہم تم سے ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اے بی بی ہمیں حوصلہ دے کہ ہم امت کی وہ ایک باڈی بنا دیں کہ جو امت کی تاریخ کو, قرآن کو, ان کے جو اپنا انہوں نے جو پیغام دیا تھا ہم اس کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ انسانیت تباہ و بربادی کی دھانے تک پہنچ چکی ہے. تو بی بی سے آج سے میں یہی دعا کروں گا کہ بی بی میں تجھے پرسہ بھی پیش کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمت دے کہ ہماری کوئی بات سنیں اور ایک ایسی باڈی بنا دیں کہ ہم جب تیرے پاس آئیں تو محمد علی آ کے یہ کہے کہ بی بی جو تیرا رسول کا پیغام تھا, جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا, ہم نے کوشش کی, یہی ہماری کوشش تھی کہ یہی تیرا فیصلہ تھا کہ انہوں میں صلح کرا دی جائے. تو یہ تھا صلح کرانے کا طریقہ. تو انشاءاللہ تعالی علی بھائی اپنا کیا کہتے ہیں, میں مایوس نہیں ہوں. پہلے میں مایوس تھا, یقین جانیے. میں رات کو سوتا تھا تو مایوس یہ تھا کہ میرے خیال سے یہ اہل تشیع بھائی, اہل سنت والجماعت, یہ مسئلہ ساری امت اس طرح چلتا رہے گا. لیکن رب تعالیٰ نے ایسی ہمت دی, ایسے میں نے علماء دین کو سنا, ایسے میں نے پوائنٹ سنے کہ مجھے پتا چلا کہ نہیں ہمارے پاس موقع ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اختلافات دور ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. میری بہن کہتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو یہ پھر میں پوری ڈیڈی نے لکھی ہوئی تھی, تو کیونکہ آپ سب کو ٹائم ہے تو میں نے ایک ہی شعر پڑھا, تو باقی میں کسی اور موقع پہ پڑھ دوں گا. تھینک یو ویری مچ میری بہن. شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی محمد کے بلندر سے بول رہا ہوں. جناب. اور سیر بیٹی کو میں تم کے ساتھ سلام کرتا ہوں. السلام جی, بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کی باتیں سننا, حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے ہم کو پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے ساتھ جو بھی ہوا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی, اس لیے ہم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئی اور لوگوں کے لیے پیغام چھوڑ گئی کہ میرے باپ کی اولاد کے ساتھ, میرے نبی کی فاطمہ تو زہرا کے ساتھ کیا ہوا. بات یہ کہ آپ لوگ جو حق کی بات بتاتے ہیں اور شیطان طرف جاتا ہے, بات یہ کہ حق کی بات شیطان نہیں سن سکتا. میری دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرتے رہے, اور عاشق اس طرح کے ہونے چاہیے جس طرح آپ لوگوں کے نظر آتے ہیں. بات یہ کہ عاشقی تو ضرور ہے, لیکن عاشق ایسا ہونا چاہیے جو ان کا دیدار بھی کر سکے. دیدار کرنا بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو اس درجے کے اوپر لے کے جاؤ جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فاطمہ الزہرا نے ہم لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں کو کیا بننا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسے عاشق ہے کہ جب بھی شیطان سے ٹکراتا ہے پارا پارا ہو جاتا ہے. یہ ایک سبق ہے شیطانوں کے لیے جو ٹی وی میں بیٹھ کر ہمارے باتوں کو جتواتے ہیں اور نبی کی بات کو نہ سننے والا بھی اللہ تعالیٰ کا منکر ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے منکر کے لیے سزا دوزخ جہنم. تو آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی میں ٹیلی فون کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عشق کا بن کر اہل بیت اور اہل ہدایت ٹی وی کی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم سب مل کر شیطان کا مقابلہ کرتے رہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. Hello, good morning, sir. I'd like to speak to the people who are on the TV. Yeah, you are on air. Yeah, on air. Hello, good morning. I spoke to you last time and I've come back to you. I want to know the design of the mosque, how Muhammad Sahib designed it. First, he put stars on the top, then put moon underneath, then put a green roof on it, because his knowledge was up to seventh heaven or seven skies. So this was the whole idea of him bringing it into basic mosque. Yeah, thank you very much. جی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب انور چودھری صاحب السلام علیکم. جناب میں سگ بطول حضور آج تو مخدومہ کونین سیدہ ثقلین شہزادی نبی الحرمین زوجہ فاتح عہد و خیبر و بدر خنین مادر زینب و کلثوم و محسن و حسنین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا پرسا بارگاہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تمام آل پاک اور بالخصوص امام زمانہ آپ کے توسل سے پیش کرتے ہیں. تمام مومنین کی جانب سے گزارش یہ ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت نہیں, یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے, اس لیے کہ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, اور جس طرح نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کا مزداق ہیں, اسی طرح سیدہ کونین مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ وہی درجہ رکھتی ہیں ہمارے لیے. لیکن کاش کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مدغۃ منی من آذاہا فقد آذانی, فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے, جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطها و یقبضنی ما یقبضها. فاطمہ زہرا سیدۃ طہرا صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ میری ایک شاخ ہیں, جو چیزیں ان کو خوش کرتی ہیں مجھے بھی خوش کرتی ہیں, اور جو چیزیں انہیں رنجیدہ کرتی ہیں مجھے بھی رنجیدہ کرتی ہیں. سچ بات تو یہ ہے کہ آج دنیا اس مشکل میں پڑی ہوئی ہے کہ انہیں سمجھ کس سے آئے, جبکہ نبی پاک صاحب الاولاق جس ذات پاک کے بارے میں اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, فرمایا انہا اول من یلحقنی من اہل بیتی فاحسن الیہا, میرے اہل بیت میں سے علیہ السلام سب سے پہلے جو شخص مجھ سے ملحق ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ. حکم ہوا کہ ان کے ساتھ احسان کرو. اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی عظمتیں عام انسان کے لیے بہت مشکل ہیں, لیکن جو میں گزشتہ کالرز کو سنتا چلا آ رہا ہوں, میری قسمت میں تھوڑا یہ سننا تھا اس لیے سن لیا. بارگاہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ میں عرض کیا ہے کہ فدق ہی لائے گا ہر گھر میں انقلاب انور انشاءاللہ. اس لیے کہ پہلے علی بھائی آئے تھے نا جو سنی سے شیعہ ہوئے, میں بھی الحمدللہ اسی طرح گمراہ پھرتا تھا اور ہم نہ جانے کیا کیا کچھ کہتے تھے, اور اللہ کا کرم سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا صدقہ فدق ہی لائے گا ہر گھر میں انقلاب انور, علی کے حق خلافت کا سد باب انور. ولا تفرقوا جم باللہ مولا حبل اللہ, رہے فردوس کے ہیں پنجتن اسباب انور. فدق ہی لائے گا ہر گھر میں انقلاب انور, علی کے حق خلافت کا سد باب انور. ولا تفرقوا جم باللہ مولا حبل اللہ, رہے فردوس کے ہیں پنجتن اسباب انور.
اور پھر شہزادی کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اور بچنا منافقوں سے ہے مومن کو کاردار، بچنا منافقوں سے ہے مومن کو کاردار۔ مصیب بھائی آپ تو خاندانی شیعہ ہیں، مجھ سے پوچھیں دشمنی کیا ہوتی ہے، کون کون کیسے دشمنی کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ بچنا منافقوں سے ہے مومن کو کاردار، منافق تو انبیاء کے لیے بیتے خر و خار، لیکن یہ کام چند ساعتوں میں زہرا کر گئیں، یہ کام چند ساعتوں میں زہرا کر گئیں، قرباں عمل میں آل کی خود بھی ہوئی شکار۔ اور گزارش ہے کہ یہ جو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی تصویر کشی کی میں نے ایک ہمت کی ہے، جسارت ہے، ان کی کرم فرمائی ہے کہ جو آپ گئی دربار میں، اس پہ تھوڑی بہر طویل ہے، آپ چونکہ خود دونوں ماشاءاللہ ادبی ہیں، یقیناً مومنین اس سے استفادہ کریں گے، کیونکہ میں نے دو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے محدثوں کا ذکر اس میں کیا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سما خراشی نہ ہو تو مومنین سے اجازت کے ساتھ عرض کروں گا۔ فرما رہی تھی فاطمہ، فرما رہی تھی فاطمہ، یہ کہنے سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ سیدہ نے کہا تھا کہ میں فاطمہ ہوں، فرما رہی تھی فاطمہ، سامعی اصحاب تھے دربار میں، میں فاطمہ ہوں اور نبوت کا ہوں ٹکڑا سارے ہی انوار میں۔ بنت پیغمبر نے پہلے اپنے بابا کے خدا کی توصیف، پھر حبیب کبریا کے پہلو دکھلائے انہی افکار میں، اپنے بابا جان کے احسان جتا کر محدثہ گویا ہوئی، میرے گھر قرآن اترا میں تو خود قرآن ہوں کردار میں، میرے گھر قرآن اترا میں تو خود قرآن ہوں کردار میں، آیا تطہیر کی مرکز میرے آقا کی جان آنکھوں کا نور، لے نہ پائیں ورثہ بابا جان کا اصحاب کی بھرمار میں، آیا تطہیر کی مرکز میرے آقا کی جان آنکھوں کا نور، لے نہ پائیں ورثہ بابا جان کا اصحاب کی بھرمار میں، مباہلہ کی جب امینہ نے فدق چھننے پہ کی حاکم سے بات، مسجد نبوی میں وہ بنت نبی سے الجھا پھر تکرار میں، شہزادی کے وراثت کے تقاضے پر خلیفہ نے کہا نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، سنا تھا میں نے تنہا غار میں، فاطمہ کی ذات حیدر کی گواہی اور پھر حسنین کی ہمراہیاں، فاطمہ کی ذات حیدر کی گواہی اور پھر حسنین کی ہمراہیاں، صدق و عصمت اور ولایت کے نفوس تھے نبی کے جانشین ابرار میں، رب کی وحدت کے گواہ مباہلہ کے مصطفیٰ اور پھر اہلِ کے ساتھ ایک ہی ہستی خدا کی ترجمہ، حق بصیرت میں بھی اور ابصار میں۔ اور عرض یہ ہے بڑا اہم شعر قابل توجہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات میں سچ لکھ گئے، فاطمہ زہرا کا قضیہ فدق مشکل ترین قضیہ است اذکار میں، بالکل ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر مولوی صدر الدین حنفی رواح المصطفیٰ میں بھی کریں تعلیف، یہ مولوی صدر الدین حنفی رواح المصطفیٰ میں بھی کریں تعلیف، یہ حضرت زہرا کا نالا اور شیون داستان غم بنی تھی مجمع انصار میں، فاطمہ جائے فدق پائیں رسول اللہ سے اور واپس لے غلام، فاطمہ جائے فدق پائیں رسول اللہ سے اور واپس لے غلام، بو بکر کا یہ عمل ہوتا نہ باطل احتجاجن، فاطمہ آتی نگر بازار میں، مصطفیٰ کی محرم و محبوب شہزادی تو ہون نا آشنا اپنے پدر کے راز سے، اور ثقیفہ کا سیاسی شیخ نبی کا جانشین و روح کے شاہکار میں، چھوٹی سی لغزش پہ رب آدم کو جنت سے کرے رخصت مع زوجہ شریف، نا سمجھ نا حق دعوے دار جدت کا وقار، تیرے اللہ کے انوکھے پیار میں پسر ہوں سردار جنت، خود بھی مستورات کی سردار ہوں دارین میں، کس طرح کر کے غلط دعویٰ کریں گی ضد، یا غلط ہوں گی کسی اظہار میں۔ بس آخری شعر، اے مسلمان رکھ رسالت کا بھرم، اے مسلمان رکھ رسالت کا بھرم، تعظیم کر تو رسالت کی شریک کار کی، اے مسلمان رکھ رسالت کا بھرم،
تعظیم کر تو رسالت کی شریک کار کی، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ازل سے، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ازل سے، اور انور آنے والے سارے ہی ادوار میں سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بس حاضری کے لیے دعا کر دیجیے گا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہماری اس کوشش کو دعا کریں کہ ہم مرنے سے پہلے شہزادی کے نام پہ بس یوں ہے کہ سانس یا فاطمہ ہی کہتی رہے، زیس غم کے کچوکے سہتی رہے، سگ زہرا بنا پھرے انور، حب مہدی کی نہر بہتی رہے. امام زمان سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صاحب شامل ہوئے. جی ہمارا جو اب ایک ہم وقفے کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد آپ کی کالز اس طرح لیتے رہیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.